بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پلس نالج دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، وہ بہت رحم دل تھا، ساری رعایا اس سے خوش تھی، مگر بادشاہ بہت غمزدہ تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ کی کرم نوازی سے بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اس روز شاہی خزانے کا منہ غریبوں کے لیے کھول دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد دوسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اس دن بھی بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑے بیٹے کا نام احمد اور چھوٹے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ دونوں شہزادے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے ان کی ریاست پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ اس نے دونوں شہزادوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ جب وہ دونوں بڑے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ جوان ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی۔ بڑی مشکل کے بعد انہیں اجازت ملی۔ انہوں نے ضرورت کا سامان لیا اور پھر قافلوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ ایک دن وہ سفر کرتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ وہ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں چلے گئے۔ ایک رات شہزادہ عمر سو رہا تھا اور شہزادہ احمد پہرا دے رہا تھا۔ ان دونوں کی بچپن سے یہ صلاحیت تھی کہ وہ پرندوں کی آواز کو سمجھ سکتے تھے۔ شہزادے احمد نے یہ سنا کہ ایک چکور اپنی چکوری سے کہہ رہا ہے کہ جو میرا گوشت کھائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ چکوری نے کہا، جو میرا گوشت کھائے گا وہ جب ہنسے گا تو اس کے منہ سے ہیرا جھڑے گا۔ صبح ہوتی ہی شہزادے احمد نے ان دونوں کو تیر سے مار گرایا۔ اس نے چکور کا گوشت خود کھایا اور چکوری کا گوشت اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ انہیں الگ الگ سفر کرنا چاہیے۔ شہزادہ احمد سفر کرتا ہوا ایک نئے ملک میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام درباری کھڑے ہیں۔ وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اسی دوران ایک ہاتھی جس نے اپنی سونڈ سے ہار اٹھایا ہوا ہے اس کے قریب آیا اور ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تمام درباریوں اور وزیروں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ شہزادے احمد نے کہا، میں یہاں نیا آیا ہوں، یہ سب کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وزیروں نے کہا، یہاں کا بادشاہ مر گیا ہے۔ یہاں کا رواج ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو تمام درباری کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا ہاتھی سونڈ میں ہار اٹھا کر آتا ہے اور جس شخص کے گلے میں ڈالتا ہے وہ یہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کے ہاتھی نے تمہارے گلے میں ہار ڈال دیا ہے اس لیے رواج کے مطابق تم یہاں کے بادشاہ ہو۔ شہزادے احمد نے سوچا یہ سب چکور کے گوشت کی کرامت ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پالکی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب چھوٹے بھائی عمر کا حال سنیے۔ چھوٹا بھائی کئی ملکوں کا سفر کر کے ایک نئے ملک پہنچا۔ اسے یہ ملک بہت اچھا لگا، اسے یہ ملک بہت پسند آیا۔ ایک دن وہ ملک کی سیر کر رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی احمد کو دیکھا۔ وہ شاہی ہاتھی پر بیٹھا ملک کی سیر کر رہا تھا۔ شہزادہ عمر اس کی طرف بھاگا مگر لوگوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے احمد بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی ترکیب سوچی۔ اس نے ایک گلی میں پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بڑھیا نکلی۔ اس نے جب شہزادے عمر کا قیمتی سوٹ دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ اسے اندر لے گئی۔ اندر بڑھیا کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہنستے ہنستے شہزادے عمر نے ایک ہیرا اگل دیا۔ بڑھیا نے اس ہیرے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کہ یہ مسافر زیادہ دن یہاں نہیں رہے گا، ہم ایسی کوئی ترکیب سوچتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں موجود تمام ہیرے باہر نکل آئیں۔ دوسرے دن بڑھیا ایک طبیب کے پاس گئی۔ اس نے وہاں سے ایک ایسی دوائی لائی جس سے بہت ابکائیاں آتی تھیں۔ اس نے وہ شہزادے عمر کو پانی میں گھول کر پلا دی۔ شہزادے عمر کو تھوڑی ہی دیر بعد ابکائیاں آنے لگیں۔ شہزادے عمر کو اتنی ابکائیاں آئیں کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، مگر اس نے کوئی ہیرا نہ اگلا۔ بڑھیا نے جب شہزادے عمر کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے شہزادے عمر کو گھوڑے پر سوار کیا اور ایک ویرانے میں چھوڑ آئی۔ شہزادہ بڑی مشکل سے اٹھا اور ایک آم کے درخت پر چڑھ گیا۔
اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ پر 3 پیلے آم اور دوسری شاخ پر ایک سبز آم تھا۔ اس نے پیلا آم توڑ کر کھایا تو بندر بن گیا، جب سبز آم توڑ کر کھایا تو انسان بن گیا۔ اس نے بڑھیا اور اس کی بیٹی کو سزا دینے کا انوکھا طریقہ سوچا۔ اس نے 2 پیلے آم توڑے اور بڑھیا کے گھر چلا گیا۔ اس نے جب بڑھیا کو آم دیے تو بہت خوش ہوئی۔ اب بڑھیا اور اس کی بیٹی نے آم کھائے تو بندر بن گئیں۔ شہزادہ عمر نے جلدی سے ان کو پکڑا اور چرپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب شہزادہ عمر وہ ہار تیار کرنے لگا جو بڑھیا نے احمد بادشاہ کے لیے تیار کرنے تھے۔ شہزادے نے ہار تیار کر کے اس میں اپنی انگوٹھی لگا دی تاکہ احمد بادشاہ اسے پہچان لے۔ احمد بادشاہ کو وہ ہار پیش کیا گیا۔ جب اس نے ہار کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا قیمتی ہار آخر کون دے سکتا ہے۔ ہار کو دیکھتے دیکھتے بادشاہ کی نظر یکدم اس انگوٹھی پر پڑی اور وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اپنے وزیروں کو فوراً حکم دیا، اس آدمی کو پیش کرو جس نے یہ ہار دیا ہے۔ وزیر فوراً عمر کو لے آئے۔ بادشاہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور دونوں گرمجوشی سے ملے۔ احمد بادشاہ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی وہیں بلا لیا اور پھر اس ریاست پر حملہ کر دیا جو کبھی اس کے باپ کے قبضے میں تھی۔ اس ملک کا بادشاہ احمد بادشاہ کی فوج کی شان و شوکت دیکھ کر بھاگ گیا۔ احمد بادشاہ نے یہ ملک بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ چونکہ دونوں ملکوں میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، اس لیے ایک ملک کا بادشاہ احمد بن گیا اور دوسرے ملک کا بادشاہ شہزادہ عمر کو بنا دیا گیا، اور پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی کہانی میں، اس وقت تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔